بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں مرکز تجلیات منبع فیوز و برکات حضرت مخدوم علی بن عثمان حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوں، اور الحمدللہ آپ کے مزار پر انوار پر توسیع کا کام تیزی سے جاری و ساری ہے۔ آپ کا گنبد شریف کا جو ماڈل ہے، یہ پرشکوہ یہاں پہ گنبد بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ غلام گردش کو بھی کافی وسیع کیا گیا ہے، اور اس وقت جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ پہ 6 چھتریاں بھی لگائی جائیں گی جو مسجد نبوی شریف کی طرز پر بنائی گئی ہیں، اور جہاں سے ہم مسجد میں انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ خوبصورت چاروں طرف فاؤنٹین لگائی جائیں گی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ اولیاء کے سرخیل ہیں، علماء کے بادشاہ ہیں، اور سب سے پہلے اس ہندوستان کے خطہ میں آپ تشریف لائے، اور اسلام کے نور سے آپ نے اس خطے کو منور کیا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے ہاتھوں میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ غزنی سے آپ دمشق تشریف لے کے گئے، وہاں پہ اپنے شیخ کامل کے حکم پر آپ پھر لاہور تشریف لائے، اور لاہور کا مقدر آپ کی وجہ سے چمکا، اور لاکھوں بھٹکے ہوئے انسان جو جہنم کے گڑھے میں جانے والے تھے یا جا چکے تھے، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ آپ کی ایک کتاب ہے کشف المحجوب، جسے تصوف کا انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر آپ نے تمام معاملات کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ دینی ہوں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، یعنی تمام علوم آپ نے اس کے اندر درج کی ہیں۔ اس کے اندر آپ نے ولی کی چند نشانیاں بیان کی ہیں۔ چونکہ ہم اللہ کے ولی کے عرس میں آئے ہیں تو میں یہاں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول ہو، حدیث ہو، اور اس کا جو بھی قدم اٹھے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق اٹھے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے اندر عاجزی اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح زمین کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر شفقت اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح سورج کے اندر شفقت ہوتی ہے، اور وہ سخی اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح سمندر کی موجیں ٹھاٹھے مارتی ہیں۔ تو یہ تمام خوبیاں حضور فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر موجود تھی۔ جب آپ لاہور تشریف لائے، اور سب سے پہلا جو آپ کے ہاتھوں میں جس نے اسلام قبول کیا وہ رائے راجو تھے، جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور آپ نے ان کا نام شیخ ہندی رکھا، اور انہی کی اولاد کے اندر یہ مجاور اور دربار کی تولیت انہی کے پاس رہی۔ یہ مسجد مبارک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ داتا صاحب نے پھر اس کے بعد مسجد کی تعمیر کی، اور ساتھ ایک لنگر خانہ بھی قائم کیا کہ جہاں پہ مخلوق خدا آ کر بغیر کسی رنگ و نسل، بغیر کسی مذہب کے یہاں پہ آ کے کھانا کھاتے، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہر مکتبہ فکر کا بندہ یہاں پہ آ کے کھانا کھاتا۔ اپنے داتا صاحب جب ان کو اسلام کی دعوت دیتے تو وہ آپ کے چند سادہ سے جملے سن کر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا، اور اسلام کا نور اس کے اندر پھیل جاتا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ساری زندگی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی، اور آپ کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ کا وصال، آپ لاہور میں جب تشریف لائے تب سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود کی حکومت تھی، اور جب آپ کا وصال ہوا تب اس کے بیٹے سلطان مودود کا دور حکومت تھا۔ سن 465 میں آپ کا وصال ہوا، اور اسی کے بیٹے سلطان محمود غزنوی کے پوتے نے آپ کا مزار شریف کا جو گنبد ہے سب سے پہلے اس نے بنوایا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی رہی۔ پھر جب مغل دور آیا تو سلطان جلال الدین اکبر جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس نے ڈیوری اور یہ جو فرش ہے یہ پھر اس نے بنوایا، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ موجودہ دور میں 1985 میں اس وقت کی پنجاب حکومت جس کے وزیر اعلیٰ میاں محمد نواز شریف تھے، انہوں نے اس کی اثر نو تعمیر کی، اور یہ خوبصورت جو کمپلیکس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے بنایا ہے، اور اب پھر اس کی دوبارہ تعمیر جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کے فیضان سے فیضیاب فرمائے، اور ان کا سایہ عاطفت ہمارے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔